بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نام جماعت مطالعہ پاکستان. آج ہم لانگ کوشچن نمبر اس کا 14 پڑھنے جا رہے ہیں. بڑے بڑے ماحولیاتی خطرات اور ان کا حل. سب سے پہلے میں آپ کو ماحول کے بارے میں بتا دوں کہ ماحول کیا چیز ہے. ہمارے ارد گرد جو موجودہ تمام عوامل اور اشیاء جو ہم پر براہ راست اثر انداز ہوں انہیں ماحول کہتے ہیں. اس میں زمین کے طبعی خد و خال، آب و ہوا، مٹی، نباتات اور دیگر عوامل شامل ہیں. انسان کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی اور دیگر جملہ سرگرمیاں جو وہ کسی مخصوص علاقے میں سر انجام دیتا ہے اس کے ماحول کے زیر اثر رہتی ہیں. انسانی ماحول کو جو درپیش خطرات ہیں وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ملکی آبادی کی وجہ سے ہیں. ہمیں اگر ایک طرف غذائی خود کفالت کے حصول کا مسئلہ درپیش ہے تو دوسری طرف تیزی سے کم ہوتے ہوئے زرعی وسائل بالخصوص پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا ہے جس سے مرغزار ریگزار بنتے جا رہے ہیں. مطلب کہ سرسبز جگہیں جو ہیں وہ ریگستان بنتی جا رہی ہیں. ہمیں ان سب خطرات کو سمجھنا ہوگا اور ان کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے. اس وقت ہمارے ماحول کو درج ذیل بڑے بڑے خطرات کا سامنا ہے جس میں سیم و تھور ہے، جنگلات کا ختم ہو جانا ہے، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا ہے. تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے. اس کی سیم و تھور کیا ہے؟ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. سیم زیر زمین پانی کی زیادتی، مطلب زیر زمین پانی کا زیادہ ہو جانا، اور تھور جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے. اس وقت پاکستان کا قریباً 2 کروڑ ایکڑ رقبہ سیم و تھور کا شکار ہے جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی متاثر ہوتی ہے اور فصلوں سے مطلوبہ پیداوار بھی حاصل نہیں ہو پا رہی. اس کی بڑی وجہ نہروں سے پانی کا رساؤ ہے، ناہموار کھیت ہیں، آپاشی کے قدیم اور روایتی طریقے ہیں، ایک جیسی فصلوں کی مستقل کاشت ہے. حکومت پاکستان اس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے جس میں ٹیوب ویلوں کی تنصیب ہے جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور حاصل شدہ پانی کے استعمال سے تھور میں کمی ہو جاتی ہے. نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو. کھیتوں میں مناسب نکاسی آب کا انتظام ہے. پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے لیبارٹریوں کا قیام ہے. کاشتکاروں کی تربیت اور مشاورت ہے. دوسرا ہے جنگلات کا ختم ہو جانا. کسی بھی ملک میں معتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے ملک میں صرف 5% رقبے پر جنگلات ہیں اور ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے. جنگلات میں کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ ہے، آبادی میں اضافے کی وجہ سے لکڑی کی ضروریات میں اضافہ ہے، سیم و تھور میں اضافہ ہے، درختوں کی بیماریاں ہیں، بارشوں میں کمی ہے، جنگلات میں لگنے والی آگ ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، دریائی پانی کی کمی ہے. جنگلات کی کمی جو ہے وہ کیا مسائل پیدا کرتی ہے؟ اس میں حکومت کی آمدنی کم ہو جاتی ہے، زمین کا کٹاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، موسمیاتی تبدیلیاں، ڈیموں میں ریت اور غار بھر جانے سے ان کی پانی جمع کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جنگلی حیات میں کمی ہوتی ہے، ماحولیاتی حسن میں تنزلی ہوتی ہے، کمی آ جاتی ہے، ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حکومتی اقدامات جو ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہیں کہ سال میں 2 بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے. حکومت مختلف اقسام کے بیج درآمد کرتی ہے اور نرسری اگا کر عوام کو فراہم کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان پیدا ہو. ذرائع ابلاغ پر مطلب میڈیا کے اوپر اشتہاری مہم کے ذریعے جنگلات کی شرح میں اضافے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جنگلات میں اضافہ کیا جا سکے. تیسرے نمبر پر زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خیز زمین کی دولت سے نوازا ہے لیکن یہ سونا اگلنے والی زمین صحرا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بار بار فصلوں کو اگانے سے اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، کھیتوں میں مویشیوں کے زیادہ چرنے سے نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور کاشت کے ناقص طریقوں کا استعمال ہے، جنگلات کا کاٹنا ہے، تیزی سے بڑھتی ہوئی زمین کا کٹاؤ ہے، سیم و تھور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی قدرتی زمین کو صحرا میں تبدیل کرتی ہے. اس کے علاوہ جنگلات کو کاٹ کر عمارتیں، کارخانے اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین ختم ہو جاتی ہے. قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے بھی زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. دوسرا پارٹ اس کا سوال کا ہے ماحولیاتی آلودگی اور اس کی اقسام. پہلے میں آپ کو آلودگی بتا دوں کہ آلودگی کیا ہے. صاف ستھرے ماحول میں ایسے مضر گندے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیں آلودگی کہلاتی ہے.
جو انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے اس کی ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام جو ہیں ان میں فضائی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے، زمینی آلودگی ہے، شور کی آلودگی ہے۔ فضائی آلودگی صاف ہوا جو ہے وہ کرۂ ارض پر بسنے والے جملہ مضامین کے علاوہ نباتات کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی اشیاء ضروری ہے، لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول جو ہے وہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اہم وجوہات جو ہیں وہ ہے دھواں ہے، اس میں فیکٹریوں، گھروں، ٹرانسپورٹ، اینٹوں کے بھٹوں، آگ اور سگریٹ وغیرہ کا دھواں ہے۔ خطرناک گیسیں ہیں جو گھروں میں کی جانے والے اسپرے، کیڑے مار ادویات کا، فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں اور گاڑیوں سے نکلنے والے مضر صحت گیسیں شامل ہیں۔ گرد ہے، اس میں آندھی اور گرد باد کے علاوہ اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات ہیں۔ فضائی آلودگی کے اثرات جو ہیں نا وہ اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کی رونما ہونے کا ڈر ہے جن انسانوں، جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آبی آلودگی ہے، اس کے علاوہ پانی کی آلودگی جس کو کہتے ہیں۔ اگرچہ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ جو ہے وہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف 3% پانی جو ہے وہ انسانی استعمال کے لیے دستیاب ہے، اور یہ پانی بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ خاص وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ گھروں اور انڈسٹری کا، فیکٹریوں کا جو استعمال شدہ آلودہ پانی ہے وہ دریاؤں اور نہروں میں ڈالا جاتا ہے، جو فصلوں کے علاوہ آبی حیات کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ سیوریج سسٹم کے ذریعے گھروں کا جو آلودہ پانی ہے زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کرتا ہے۔ نالیوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو کر اسے خراب کرتا ہے۔ فصلوں پر سپرے کی جانے والی زہریلی دوائیاں زیر زمین جا کر زیر زمین پانی کو آلودہ کرتی ہیں، اور زراعت کے استعمال کے لیے کی جانے والی مختلف قسم کی کھادیں جو ہیں وہ بھی زیر زمین پانی میں شامل ہو کر اسے خراب کرتی ہیں۔ آبی آلودگی کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہیضہ ہے، ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، جلد اور آشوب چشم، آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آبی آلودگی کے ساتھ ساتھ آبی مخلوق انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی مخلوق جو ہے اس کے لیے بھی خطرناک ہے، جسے ماہی گیری کے شعبہ سے وابستہ افراد کی آمدنی متاثر ہونے کا ڈر ہے۔ زمینی آلودگی ہے، اس آلودگی کی بڑی وجوہات جو ہیں وہ گھروں اور فیکٹریوں کا استعمال شدہ پانی پھیل جانا، فصلوں پر سپرے اور کھاد کا استعمال، قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب وغیرہ، سیم و تھور، گھریلو اور صنعتی کوڑا کرکٹ کا جمع ہو جانا، اور اس کے اثرات کی وجہ سے خوراک کی قلت کا شدید خطرہ ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی آلودگی فصلوں، جنگلات اور جنگلی مخلوق کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ شور کی آلودگی ہے، غیر ضروری اور ناخوشگوار آوازیں جو ہیں وہ شور کہلاتی ہیں۔ بسوں، ویگنوں، کاروں، رکشاؤں، جہازوں، ریل گاڑیوں، ڈھول، ڈرموں، پھیری والوں، لاؤڈ سپیکروں، مختلف قسم کے ہارنوں، مشینوں اور دیگر مختلف اقسام کا ایسا ہی شور روز بروز ماحول کی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ آلودگی دیہات کی نسبت شہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے اثرات کی وجہ سے ہمارے سننے، سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ شور کی آلودگی سے انسانی صحت پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، مثلا انسانوں میں ہائی بلڈ پریشر، بے چینی، چڑچڑا پن اور سر درد وغیرہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن